خوش آمدید. نقی صاحب فرمائیے گا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں بھٹو دور میں پہلی مرتبہ سیاست میں کرپشن کو ایک ادارہ جاتی شکل ملی. اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، کارکن نظریاتی تھا. یہ جو ملوں کے پرمٹ تھے، یہ جو راشن ڈپوز تھے، اس میں پہلی بار کارکنوں کو کھپایا گیا. یہ جو پہلی بار ہمیں نظر آتا ہے، اگرچہ ایک بہت لو لیول کی مثال ہمیں حسین شہید سہروردی کے زمانے میں نظر آتی ہے، مگر شاید وہ اتنی قابل ذکر نہیں ہے. بھٹو کے دور میں ہوا. آپ کو ایوب خان کے زمانے کی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اور آج آپ اس کا بھی ذکر کیجیے گا. اور آج آپ دیکھیں، ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ آصف علی زرداری کی حکومت ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ کارکنوں کو کچھ ملا نہیں، گویا کارکن کا نظریاتی کردار ختم ہوا اور وہ ریسیونگ اینڈ پہ چلا گیا. اگر نہیں ملے گا تو کچھ ہوگا نہیں. جی، لیکن یہ کہ جو اس کی تاریخ ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کو علم ہو کہ ایک وقت تھا جب پاکستان کامن ویلتھ کے ممالک میں اس میں سب سے زیادہ اخباروں کے رجسٹریشن تھے، ہزاروں کی تعداد میں. اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جو یعنی آتھینٹیکیٹڈ ڈکلیریشن ملے تھے وہ بیسک ڈیموکریٹس کو ملے تھے. جی، پرمٹ تو اس سے بہت پہلے کی چیز ہے. پرمٹ تو شروع سے ہی پاکستان میں پرمٹ، ایویکیو پراپرٹی کے تالے توڑنا، لوٹ مار، یہ سب چیزیں تو سن 47 میں شروع ہوئی تھیں. اور اس کے بعد اس میں ان کا بڑا حصہ تھا. اور جنرل ایوب صاحب وہ شخصیت تھے جن کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ انہوں نے بارڈر کے اوپر بہت لوگوں کے یعنی اثاثے بھی لوٹے تھے. اور اس کے علاوہ بھی اس کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا، بہت معیوب ہو جائے گی بات شاید یہاں پر. تو ان کو، لیکن آپ دیکھیں کہ بعد میں ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا. پھر یعنی اگر آپ وہ سارا پیریڈ دیکھیں جس میں یہاں پہ صنعت کاری وغیرہ ہوئی ہے، تو یہ سب پرمٹ کسی اور کے نام ہوتے تھے، بکتے کسی اور کے نام تھے. اور ہر چیز یعنی قابل فروخت تھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ ابتدائی صنعت کاری تو ہوئی اس طریقے سے پاکستان میں. تو پھر بھٹو نے آ کر تبدیل کیا کیا؟ نہیں، وہ تو پھر انہوں نے وہی سیاست کی. بھٹو نے آ کے ایک بنیادی تو تبدیلی کی پاکستان کی نہیں بلکہ اس حصے کی سیاست میں. کیونکہ اس حصے میں جو ترقی پسند سیاستدان تھے وہ مثلا نیب کے لوگ تھے، نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ. اس میں نیشنلز لوگ زیادہ تھے، قوم پرست لوگ زیادہ تھے، جنہوں نے پہلے آزادی کے دور میں کانگریس کا ساتھ دیا تھا. اور مسلم لیگ کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک انگریزوں کی پروردہ پارٹی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ سب لوگ تو دوسری طرف تھے. بھٹو صاحب وہ تھے جنہوں نے اس سلوگنز تو ان کے استعمال کیے، یعنی روٹی کپڑا مکان کا سلوگن تو لیفٹ کا سلوگن تھا، بائیں بازو کا سلوگن تھا. بھٹو صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. دوسرے بھٹو صاحب نے جو سن 65 کی جنگ میں جو یعنی یہاں پہ ہوپس ریز کر دی گئی تھیں اور جو وش لسٹ تھی وہ اتنی بڑھ گئی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بس ہم نے تو کشمیر لے لینا ہے اور یہ سب فتح کر لینا ہے، شاید دلی تک پہنچ جایا جائے. تو یہ کامیاب نہیں ہوئی. تو ایک اس سے جو فرسٹریشن تھا وہ بھی بھٹو نے اس کو کیپیٹلائز کیا. انہوں نے یہ کہہ کے کہ ہم تاشقند کا معاہدہ نہیں مانیں گے. حالانکہ تاشقند کے معاہدے میں تو کارگل آپ کو مل رہا تھا پاکستان کو، اور انہوں نے کہا انہوں نے سودے بازی کر لی ہے. یہ اور بات ہے کہ جو جنگ تھی اس کو جلد لپیٹا گیا اور وہ ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے. بلکہ ہم سن 65 کی اور سن 71 کی جنگوں کا آج جو خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ نہ تعلیم کے لیے پیسہ ہے، نہ صحت کے لیے پیسہ ہے، نہ ترقیاتی کاموں کے لیے پیسہ ہے، نہ روزگار کے لیے پیسہ ہے. 80 لاکھ سے زیادہ جو گھروں کی ضرورت ہے پاکستان میں وہ نہیں بن سکتے. یہ سب اس کا شاخسانہ ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن کو فوج نے پھیلایا اور فوجی جنرلوں کی آمریت کے دور میں پھیلا ہے کرپشن پاکستان میں. اس بات کو ظاہر ہے کہ کہا نہیں جاتا اور آپ بھی شاید اس کو حذف کروا دیں میرے اس بیان سے. تو یہ صورتحال ہے. بھٹو صاحب نے یہ کیا. بھٹو صاحب نے یعنی یہ باتیں نہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو بھٹو صاحب کے زمانے میں پرمٹ نہیں بٹے، لیکن انہوں نے
اس دوران میں تمام پنجاب کے فیوڈلز کو جنہوں نے ان کے کیمپین کے دوران اور جب پارٹی انہوں نے بنائی تھی مخالفت کی تھی، صادق حسین قریشی وغیرہ سب کو، جنوبی پنجاب کے بہت سارے لوگوں کو، ان سب کو باقاعدہ بھیجے میسیجز، پیغام بھیجے کہ میری پارٹی جیت رہی، تم شامل ہو۔ میری خود ان سے اس پہ بات چیت ہوئی کہ بھائی یہاں پہ تو مختارانہ قبضہ کرانا، یعنی اور یہ تھا جڑا واوے وہی کھاوے، اور یہ کہ 12.5 ایکڑ کی پرچیاں بٹیں کہ سب کو ملیں گی جو بے زمین کسان ہیں، لیکن ان کو یہ سب ہاتھ نہیں آیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا، جب پاکستان ٹوٹ گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کرنا تھا، اور سب سے پہلے یعنی ہم ان کے سویلین مارشل لا میں جیل گئے۔ میرا صاحب بتائیے گا وہ کیا وجوہات تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو بھی پوٹینشیل لیڈرشپ نظر آتی تھی وہ بالآخر نکال باہر کی جاتی تھی؟ آپ خود ایک مثال ہے، پنجاب میں یا غلام مصطفیٰ کھر کا نام لیا جا سکتا ہے۔ وجوہات کیا تھی؟ کیا یہ سارے کیس ٹو کیس اسٹڈی کرنے چاہیے یا اس کا سبب جو ہے وہ بھٹو کی شخصیت سے کہیں نکلتا ہے؟ نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار کے اندر جب تھے تو جو ان کی جو اوریجنل پارٹی تھی اور ان کے جو کولیگز تھے جو ان کی پارٹی کے بنانے میں جنہوں نے اہم رول ادا کیا تھا بھٹو کے شانہ بشانہ، بتدریج آپ ایک ایک کو آپ اگر دیکھتے رہیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کو پارٹی سے پرچ کیا، اور اس کے بعد یعنی سب کو نکالنے کے بعد، کچھ کو جیل بھیجنے کے بعد، کچھ کو پارٹی سے خارج کرنے کے بعد، تو سب سے جو پوزیشن جو تھی یہ ہو گئی کہ انہوں نے پھر خود ہی اپنی پارٹی میں ٹمن، ٹیوانہ، دولتانہ، بچہ، صادق حسین قریشی اور جام صادق علی، عزیز احمد اور اس قسم کے لوگوں کو، اور پولیس کے حامد محمود صاحب اور سعید صاحب اور میاں انور علی جیسے جو بڑے ظالم لوگ تھے ان کو پارٹی کے یعنی انٹیلیجنس کے اداروں میں بھرتی کیا، پولیس کے اداروں میں بھرتی کیا، اور جو ریاست کے اہم عہدے تھے ان پر بٹھا دیا۔ ایک شخص جو یہ بھول جائے کہ رسول بخش خان تالپور اور جام صادق علی کا فرق نہ سمجھ سکے، سمجھنا، جو جام صادق علی ان پر سانگڑ میں حملہ کروائے، تو پھر ظاہر ہے کہ غلطی تو شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار میں رہنے کے بعد ایک کمپرومائز شروع کر دیا تھا اسی لوگوں سے، لیکن یہ کہنا بالکل کہ انہوں نے کچھ اصلاحات نہیں کی، انہوں نے اپنے دور میں، ان کا بہت چھوٹا سا دور ہے، لیکن میں موجودہ حکمرانوں نے 2 سال میں کیا کیا ہے، انہوں نے تو 2 سال میں آئین بنا کے دے دیا تھا ملک کو۔ انہوں نے جو سارے کے سارے ہمارے شملہ معاہدہ کیا، اور شملہ معاہدے کے تحت جو فوجی گرفتار تھے انہیں واپس بلایا، جو ہماری سرزمین پر قبضہ کیا ہوا تھا ہندوستان نے وہ واپس لی، انہوں نے ملک کو آئین دیا، انہوں نے لینڈ ریفارمز کیے۔ ٹھیک ہے، آپ لینڈ ریفارمز پر بہت حجت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسی لینڈ ریفارمز کو جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیے تھے، اس لینڈ ریفارمز کو ضیاء الحق کے زمانے میں وفاقی شرعی عدالت سے ختم کیا گیا، اس لیے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت تھی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت اچھے لینڈ ریفارمز تھے، لیکن بہرحال یہ ایک لینڈ ریفارم تھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، میں اور میں جی اعتراض تو اس زمانے میں بہت کم لوگ کرتے تھے، میں آپ کو بتاؤں، اعتراض تو کرنے والے ہم جو چند لوگ تھے، باقی تو بس قائد عوام جو آپ کی فکر ہے وہی ہماری فکر ہے، جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہی ہم فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے تو ریکارڈڈ باتیں ہیں جو ہم اختلاف رائے کرتے رہے، پبلکلی بھی کرتے رہے، دوسری جگہ بھی۔ میرا صاحب اسی نقطے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بھٹو کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر ہماری گفتگو جاری ہے، مگر وقت ہوا ایک وقفے کا، لوٹتے ایک وقفے کے بعد۔